کہاں پہ علم، کہاں پہ سائنس، کہاں پہ اسپیس راکٹس، ساری چیزیں سائیڈ پہ رہ گئی، لیکن وہ چیز ان سے قابو نہیں ہو سکی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اس کے باقاعدہ اس کے فگرز انہوں نے خود سرکاری طور پہ نکالے ہیں کہ 12,000 سے زائد فائر فائٹرز لگے ہیں اور 1150 فائر انجن لگے ہیں، 60 طیارے استعمال انہوں نے کیے، اور اسی طرح ہی 143 واٹر ٹینکرز استعمال کیے، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ قابو نہیں ہو سکا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی حمد اور توفیق کے ساتھ آج ہم سارے لوگ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جمعہ میں یہ وعظ، یہ نصیحت، یہ تذکیر، یہ بنیادی طور پر ہم سب کی اصلاح کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو میں اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کی مختلف صورتیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، رب کائنات نے انسان کو کچھ طبعی چیزوں کا ضرورت مند بنایا ہے، اور وہ چیز اس انسان کو مناسب مقدار میں اور مناسب ضرورت کے ساتھ ملتی رہے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے، اس کے ذاتی لحاظ سے بھی اور اجتماعی لحاظ سے بھی سود مند ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کا استعمال اس کی ضرورت سے بڑھ جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہی ہو، وہ آزمائش کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے، سزا کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پانی اس کے لیے لازمی جز قرار دیا ہے، اس کی جسمانی ضرورت ہے کہ پانی اس کو نہیں ملے گا، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جو املگمیشن ہے، سولوشن ہے، یہ اس کے اندر نہیں جائے گا، جسمانی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ لہذا پانی کی ایک مقررہ مقدار جو ہے وہ انسانی جسم کی ضرورت ہے، نہیں ہوگی انسان کی جان جا سکتی ہے۔ لیکن یہ پانی بسا اوقات عذاب بھی بن جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی سیلاب آتے ہیں، اور یہی کیفیت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوئی۔ اسی طرح ہوا ہے، ہوا انسان کی جسم کے لیے، اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے، حتیٰ کہ زراعت کے لیے بھی یہ ضرورت مند ہے، فائدہ مند ہے، اور اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ نہیں ہوگی تو شاید انسان کے لیے ایسی جگہ اگر اس کو قید کر دیں جہاں پہ ہوا اور روشنی پہنچتی نہیں ہے تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہی ہوا ہے کہ جب ضرورت سے زیادہ بڑھی تو اس نے قوم عاد کو اڑا کر ہلا کر رکھ دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ مزید دیکھتے جائیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں، دولت ہے، مال ہے، یہ اس کے لیے دنیاوی ضرورت ہے۔ مال و دولت نہیں ہوگی تو انسان فقر کا شکار ہوگا، تنگدستی کا شکار ہوگا، ضرورت کہاں سے پوری کرے گا۔ لیکن یہ دولت ایسی تھی جس نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دنسوا دیا، یہ اس کے لیے عذاب ثابت ہوا۔ تو اس طرح کئی چیزیں ہیں، ہم اسی حوالے سے گفتگو میرے بھائیوں کریں گے، اور اسی کی ایک اہم مثال یہ ہے
کہ آگ ہم گھروں میں بھی چلاتے ہیں اور حرارت کا سما ہم ان سردیوں میں حاصل کرنے کے لیے وہ الیکٹرک ہیٹر ہو جائیں، وہ گیس کے ہیٹرز ہو جائیں، ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات اگر کھلی جگہ ہے تو ہم لکڑیوں کی آگ جلا کر بھی حرارت کا سما پیدا کرتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات یہی آگ جو ہے یہ انسان کے لیے اگر زیادہ اس کی مقدار بڑھ جائے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے گھر، املاک، فصل، زراعت کو جلا کر رکھ دے، اس وقت یہ عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ 4-5 جو آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ ان کا مثبت استعمال بھی ہے، پازیٹیو وے میں بھی، اور اسی طرح اس کا منفی استعمال اور منفی اس کا ہماری زندگی میں ہمارے سامنے اس کا یوزیج آتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیے ابھی حال ہی میں یو ایس اے میں لاس اینجلس جس کی اسٹیٹ ہے، 52 ریاستوں میں ایک ریاست ہے، وہاں پہ 55 اسکوائر مائلز، 55 مربع میل، ہمارے فیصل آباد سٹی کا ایریا اس سے کم ہے، ہمارے بائی پاس کے انڈر جو ایریا ہے نا چاروں طرف، اس سے کم ایریا ہے ہمارا، اس جگہ پہ آگ لگی۔ اب یہ ٹیکنالوجی کہاں پہ چلی گئی، کہاں پہ ایڈوانسمنٹ، کہاں پہ ٹیکنالوجی، کہاں پہ ترقی یافتہ ملک، کہاں پہ علم، کہاں پہ سائنس، کہاں پہ اسپیس راکٹس، ساری چیزیں سائیڈ پہ رہ گئی، لیکن وہ چیز ان سے قابو نہیں ہو سکی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اس کے باقاعدہ اس کے فگرز انہوں نے خود سرکاری طور پہ نکالے ہیں کہ 12,000 سے زائد فائر فائٹرز لگے ہیں اور 1150 فائر انجن لگے ہیں، 60 طیارے استعمال انہوں نے کیے، اور اسی طرح ہی 143 واٹر ٹینکرز استعمال کیے، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ قابو نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو دنیا میں کئی اعتبار سے، کئی طرح سے، کئی موڈ سے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4686 نمبر، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 2583 نمبر۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دیتے ہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلت، جب اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو مہلت نہیں دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہی ہوتی، اِذَا أَخَذَ الْقُرَى، جب وہ کسی اہل علاقہ کو، کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے اور اس حال میں بستی ظلم کرنے والی ہو، تو یاد رکھنا ان اخذہ علیم شدید، اس کا پکڑنا بڑی شدت والا ہوتا ہے، بڑا دردناک ہوتا ہے۔ پھر آپ کی ٹیکنالوجی بھی سائیڈ پر، آپ کا علم سائیڈ پر، آپ کے سارے وسائل بیکار ثابت ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا عذاب ان سب سے حاوی ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب کائنات کا ایک طریقہ ہے، اس خالق کائنات نے جس بستی میں بھی عذاب بھیجا ہے، عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتے ہیں، اور اس وجہ سے، اس بنا پہ کہ یہ ایک ویک اپ کال ہے، یہ ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے، اور وہ تنبیہ جو ہے اگر اہل عقل لوگ، اہل دانش لوگ سمجھ جائیں تو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن اگر عقل پہ پردہ پڑا رہے اور پردہ آنکھوں کے آگے آ جائے، عقل پہ پڑ جائے، تو پھر میرے بھائیوں نہ انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، نہ دنیاوی اصلاح کرتا ہے، نہ اخروی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ سجدہ کی 21 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم چھوٹا عذاب جو ہے نا وہ چکھاتے ہیں، دون العذاب الاکبر،
بڑے عذاب آنے سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ لوٹ آئے۔ میرے رب کائنات نے قوم موسیٰ کئی طرح کے چھوٹی چھوٹی سزاؤں سے ان کو ویک اپ کال دی، تنبیہ کی، لیکن وہ باز نہیں آئے بنی اسرائیل۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی 133 نمبر آیت میں بیان کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، والضفادع، مینڈکوں کا عذاب آیا، والدم، خون کا عذاب آیا۔ یہ ساری چیزیں تھیں کہ وہ لوگ سمجھتے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ سمجھے نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ان سزاؤں میں بسا سزائیں آسمانی ہوتی ہیں۔ طوفان آ سکتا ہے، قحط سالی ہو سکتی ہے، سیلاب آ سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے فصلوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ کئی سال آپ ساتھیوں نے، دوستوں نے، کسانوں سے یا سرکاری وزیروں مشیروں سے یہ بات سنی ہوگی، اس مرتبہ پیداوار کم ہوئی، گندم کم ہوئی، فلاں علاقے میں پھل کم ہوا ہے۔ اور جو احباب فروٹ کا کام کرتے ہیں، ہمارے ایک دوست ادھر ساتھی مسجد میں موجود ہیں، ہمارے دوست، وہ بتاتے ہیں کہ پھل میں ابھی رس پیدا نہیں ہوا، بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی۔ بارش ہوگی، رس پیدا ہوگا، فلاں جگہ پہ دھوپ آئے گی، فلاں پھل جو ہے وہ میٹھا ہوگا۔ یہ پھلوں کی مختلف اعتبار سے قسمیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ آسمانی چیزیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ پھر دوسری بات، بسا جگہ پہ موذی جانوروں کی کثرت ہو سکتی ہے، وہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ موذی بیماریوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں آپ ساتھیوں نے ابھی 3-4 سال پہلے کووڈ-19 کو بھگتا ہے، اللہ کا عذاب تھا، ہم نے اسے بھی نہیں سمجھا۔ بلکہ کئی کاروباری، کئی دوست ہمارے ایسے سننے کو ملے، کہتے اللہ کرے اے ہی سمان روے، کہتے پیسہ بڑا کمایا، نوٹ بڑا کمایا ہم نے۔ وہ مال جو اتنے سالوں سے بلاک پڑا تھا، جو خریدتے بھی نہیں تھے، اللہ دی قسمیں دگنے ریٹ دے بیچے ایسے، سمجھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ چاہیے، وہ چاہے جائز ناجائز ذرائع سے حاصل ہو، لوگوں کو دبا کے حاصل ہو، لوگوں کی جانیں نکال کر پیسہ چاہیے بس، لیکن سمجھے۔ اور پھر اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جانا، ایکسپائر ہو جانا، آپ کا اس سے فائدہ ختم ہو جائے، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب کی شکل ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ضروریہ کا انسان کی اپروچ سے دور ہو جانا، مہنگائی کا ہو جانا، انفلیشن ریٹ کا بڑھ جانا، یہ بھی اس کا اہم ترین مظہر ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسائل، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے آل فرعون کو قحط کے عذاب میں جکڑ لیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی ہوئی، فصل کی کمی ہوئی کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن انہوں نے نہیں حاصل کی۔ الٹا کیا کیا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب
کوئی اچھائی ملتی تھی، یعنی زندگی میں اچھی خبر آ گئی، کاروبار اچھا ہو گیا، فصل اچھی ہو گئی، کسی علاقے میں لوگوں کو اچھا منافع لگ گیا، تو اپنی سکلز بیان کرنی، اپنی مہارتیں، جناب یہ تو ہماری وجہ سے، ہم کھاتے پیتے گھرانے سے، ہمارا ابا بڑا کاروباری تھا، ہمیں کاروبار کرنا آتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہم جدی پشتی کاروباری، ایسے نہیں مار کھائی دی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچتی برائی، تباہ کے موافق فائدہ نہ ملتا، نفع نہ ہوتا، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو سارا اس کا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لگا دیتے کہ یہ جو حالات خراب ہیں نا، یہ سارے آپ کی وجہ سے ہوئے، یہی کام ہمارا ہے۔ کاروبار اچھا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، پھر اپنے خاندانی مراسم، اپنے کاروباری ہسٹری گنوائیں گے، تھوڑا سا مسئلہ ادھر ادھر ہو جائے پھر ساری سرکار بھی گندی ہوتی ہے، حکومت بھی گندی ہوتی ہے، اور کئی بدترین لوگ ایسے ہیں ان کو اور کچھ نہ ملے کہنا سارا کم خراب مولویوں دی وجہ تو ہے، ایسے بھی لوگ ملیں گے، ان کی وجہ سے اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کے ابا جی کا نکاح پڑھایا تھا، تو اس وجہ سے آپ کی بعد میں ولادت ہوئی ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہی کام خراب ہے، نہ آپ پیدا ہوتے نہ آپ چیزیں آپ دیکھتے ایسی خراب، تو ایسے لوگوں کو یہ جواب دینا چاہیے۔ تو اسی مولوی کا یہ بھی قصور ہوگا کہ جب آپ مریں گے نا، آپ کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگانا، مولوی نے ہی آپ کو دفنانے کے لیے آنا ہے، اسی نے ہی آپ کا جنازہ پڑھانا ہے۔ تو ان لوگوں کو بڑے پیار سے یہ دو باتیں سمجھا دیا کریں تاکہ ان کو پتہ لگے مولوی کا قصور نہیں ہوتا، وہ ہمارے اوپر مفت میں احسان ہی کر جاتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، سابقہ امتوں کی ہم نے بات کی کہ سابقہ امتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرالل فرعون کے ساتھیوں کو غرق کیا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ اگر ہم چاہیں نا، اے نبی جو آپ کے مخالف لوگ ہیں، جو آپ کی تبلیغ کی، آپ کے مشن کی، آپ کے دین کی، آپ کی شریعت کی مخالفت کرتے، حق کو جانتے ہوئے اس کو تسلیم نہیں کرتے، نغرقہم، ہم ان کو غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، ان کی کوئی صدا سننے والا نہیں ہوگا، ولا ہم ینقذون، انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے قبل یہ مثال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ چکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی دیکھ چکے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو، ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، اور تمہیں نجات دے دی، آل فرعون کو، فرعون کے پیروکاروں کو سب کو غرق کیا، تمہیں بچا لیا، تم اس وقت کو کیوں بھول گئے ہو؟ لیکن انسان پھر بھول جاتا ہے۔ یہ ایک عذاب کی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے ہوا کے عذاب کی۔ اب ہوا کے عذاب سے پہلے آپ دیکھیں، ہمارے شاید یا کوئی سال بچتا ہو، ورنہ ہر سال سیلاب ہمارے مختلف علاقوں میں آتے ہیں، جو ہمارے پہاڑی علاقہ گلیات ہیں، جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، جہاں سے ساری چیزیں پھوٹتی ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، دریا آتے ہیں جدھر سے، وہاں سے جو چیز پانی چونکہ بلندی سے نیچے آتا ہے، وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوگا، وہاں پہ چیزوں کو بہاتا لے جائے گا، ہوٹل بہہ جائیں گے، سڑکیں بہہ جائیں گی، ساری ساتھ بہہ جائیں گے۔ اور جو ہمارے میدانی علاقہ جاتے ہیں، ہمارے پنجاب کے علاقے، سندھ کے علاقے، اور یہاں پہ پانی جا کے میدانی علاقوں میں کھڑا ہوگا، کئی کئی دنوں تک، مہینوں تک کھڑا رہے گا۔ ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے اس سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ ہے اس عذاب کا اطلاق ہمارے اوپر، لیکن ہم ہر شخص اپنے تئیں سمجھ بیٹھا ہے میں تو بہت اچھا ہوں، یہ عذاب شاید اس بندے کی وجہ سے آیا، وہ فلاں بندے کی وجہ سے۔ جب تک میرے بھائیوں ہر شخص اپنی اصلاح نہیں نہ کرتا، اپنے آپ کو خطا کار، گناہ گار نہیں سمجھتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ جب حضرت یونس نے ان کو عذاب الہی کا
ان کو اللہ رب العالمین سے ڈرایا، عذاب الہی سے ڈرایا، تو ساری قوم کٹھی ہو کر اللہ کے سامنے پہنچی، تو سب نے اللہ سے توبہ کی، اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو ان سے دور کر دیا۔ اور قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ ایک یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لولا کانت قریۃ آمنت، ان اہل بستی والوں، یہ بستی والے کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا ہے، جتنی بھی بستیاں گزری وہ بھی یہی کرتے رہے، سوائے ایک قوم کے، حضرت یونس کی قوم کے۔ لما آمنو، اللہ کہتے ہیں جب وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے ان سے عذاب کو دور، رسوائی والے عذاب کو دور کر دیا، اور انہیں پھر ایک زندگی ہم نے بخشی، دنیا میں رہ کر فائدہ اٹھایا۔ میرے بھائیوں، دوسری بات ہے ہوا والی۔ اب مرطوب ہوا چلے، سردیوں میں ہوا چلے، گرمیوں میں چلے، ہر موسم کی ضرورت ہے، اس کے مطابق ہوا چلتی ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہوا ایسی بھی چلی جو سورہ حاقہ کی آیت میں اللہ نے بیان کی ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اس ہوا کو 7 راتیں و8 ایام، 8 دن اتنی تند و تیز ہوا چلی، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ کہتے ہیں یہ قوم عاد والے، جن کو اپنے قد پہ، اپنی ہائٹ پہ، اپنی جسامت پہ، اپنی فزیک پہ ناز تھا کہ ہم تو 15-15 20-20 25-25 فٹ ہماری ہائٹ ہے، اور ہمارے پاس اتنی قوت ہے، ہم پہاڑوں کو کرید کر اپنے مسکن رہائش بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس قوت بڑی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، دیکھیے جس طرح کھجور کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں، یہ سارے اس طرح لیٹے پڑے مرے پڑے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ کی قوت کے آگے میرے بھائیوں کوئی قوت نہیں ٹھہر سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی قوت عطا فرمائی، ہم بول کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے کو اپنا پیغام سمجھاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ سینس بولنے کی عطا فرمائی۔ اب بسا اوقات انسان کی اپنی آواز اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی، گھر میں بچے شور کریں، ہم کہتے ہیں یار ان کو چپ کراؤ، مجھے تھوڑی سی اریٹیشن ہو رہی ہے۔ بچہ آپ کے کان میں آ کے چیخ مار دے تو 2 منٹ ہمیں چیزیں سنائی نہیں دیتی اتنی دیر، کیونکہ کان اللہ نے ایک مخصوص حد تک آواز سننے والا بنایا ہے۔ ہم نے جتنی بایو پڑھی ہے اس میں، کیونکہ یہ چیزیں ادھر تو نہیں خیر بیان کی جاتی، یہ کوئی لیکچر بایو کا یا ایئر کا تو نہیں نہ ہو رہا، تو ایک حد ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہی آواز کا عذاب، چیخ کا عذاب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں 82 83 84 نمبر آیت میں تذکرہ کیا، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اب کیفیت یہ تھی اس قوم کی، پہاڑوں کو یہ بھی تراشتے تھے
امن میں رہنے کے لیے غاروں کو تراش کر اس میں، یہ آپ کے سامنے یہ پتھر نظر آتے ہیں نا آپ کو، آپ کے چاروں طرف لگے، اس کے اوپر کارونگ ہوئی ہے. یہ تو آرٹیفیشل ہے، اللہ نے انسان کو یہ فن عطا فرمایا ہے. آپ نے بھی اپنے گھروں میں اور مختلف جگہ پہ دیکھے ہوں گے. قوم عاد و سمود اللہ نے ان کو اتنا فن دیا تھا، پہاڑوں کو تراش تراش کر، اندر غاروں میں تراش تراش کر اپنے لیے مساکن بناتے تھے اس کے اندر رہنے کے لیے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. تو اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت سخت آواز نے آ پکڑا، اور فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہ گھر کام آئے، نہ محلات کام آئے، نہ غاریں کام آئی. اللہ رب العالمین نے سب کو اوندے منہ کر کے ہلاک کر دیا. انسان اللہ کے عذاب کو بجا نہیں لا سکتا. پھر میرے بھائیوں چوتھی بات دیکھیے، یہی پتھر ہے نا، اس کی ایک ضرورت ہے. آپ کی سڑکوں میں پڑتا ہے، آپ گھروں میں اس کو مختلف طریقے سے تراش کر دیواروں پہ فرشوں پہ لگاتے ہیں. ساری چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم ہے، ٹھیک ہے، اس کا پازیٹیو استعمال ہے، لیکن اسی پتھر کا استعمال اللہ نے عذاب کے لیے بھی کیا. قوم لوط کے لیے، اور قوم لوط کے لیے جب عذاب آیا، یہی پتھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش بنا کے نعوذ باللہ ان پہ نازل کیا. اور قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. فرشتہ آیا، اس نے کیا کیا؟ اللہ کی قدرت ہے، آپ ہم سارے لوگ مل جائیں، یہ مسجد کا جتنا ہال ہے نا، ہم اس زمین کو پلٹا نہیں سکتے، اس کی سائیڈ نہیں بدل سکتے. اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کا بلائی حصہ الٹا کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان کے اوپر نشان زدہ نوکیلے پتھر اپنے ان کے اوپر بارش برسا دی. کیا حیثیت رہی، کیا بناؤں گا اس کو. اقوام میں اللہ نے جتنی قومیں تباہ کی ہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب اسی قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے دی. سب سے زیادہ سخت عذاب، بستی کا اوندہ کیا جانا، اور پھر اس کے بعد اوپر سے پتھروں کی بارش ہونا. اور میرے بھائیوں یہ رب العالمین ہے، وہ چھوٹے پتھروں میں بھی قوت پیدا کر سکتا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. جس سال رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو وجود بخشا ہے، آپ کی پیدائش اقدس ہوئی ہے. ابرہا یمن کا بادشاہ تھا، عبد المطلب کے اونٹ لے گیا، اس کے جانور لے گیا. سردار عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان. اب بات یہ تھی، عیسائی تھا، ذہن میں یہ گمان پیدا ہوا کہ جس طرح اہل عرب کے ہاں ایک گھر ہے، وہ لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، میرا بھی ایک کلیسا ایسا ہونا چاہیے یمن کے اندر. اس نے تعمیر کرنے کی کوشش کی، بنایا اس نے، کسی نے آ کے وہاں پہ غلاظت پھینک دی. اب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ چونکہ میرے گھر کو کسی نے گندا کیا ہے، میں نے اب اس کا بدلہ اس کا بیت اللہ سے لینا ہے. سردار عبد المطلب کے جب اونٹ چھینے اس نے، تو سردار عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ مجھے واپس کر دیجیے. حیران ہو کے پوچھتا ہے آپ تو عرب کے سردار ہیں، آپ نے میرے اونٹ اپنے اونٹ طلب کیے، گھر کی حفاظت کا آپ کو کوئی خیال نہیں. تو سردار عبد المطلب نے کہا تھا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، جس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، وہ گھر اللہ تعالیٰ کے، اس کی حفاظت وہ خود کر لے گا.
تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ اس کی حفاظت کی. میرے عزیز بھائیوں، یہ رب العالمین ہے جو سارا کچھ کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے. اور پھر اسی طرح میرے بھائیوں بات اور بھی ہو سکتی ہے. آگے بات کرتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ شکلیں بھی بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شکلیں بھی بدل دیتے ہیں. اللہ رب العالمین آگ کا عذاب بھی بھیج دیتے ہیں. آگ کا عذاب بھی اللہ رب العالمین بھیج سکتے ہیں. یہ رب العالمین اس چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. بارش کا عذاب بھی بھیج سکتے ہیں. ساری چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں. وقت ہمارے پاس نہیں ہے. انسان ذہن میں سوچتا ہے کہ یار میں تو بڑا شریف آدمی ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں اس میں کیوں پھنسا جاؤں. تو قرآن کریم میں اللہ کا فیصلہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس وقت سے بچو، اس آزمائش سے بچو جو آزمائش تم میں سے مخصوص لوگوں کو نہیں پہنچے گی. اس آزمائش میں سارے لوگ آئیں گے، اور جب سارے لوگ آئیں گے تو جب سارے لوگ اس کا شکار ہوں گے، اس میں تم بھی رگڑے جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اٹھائے گا. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا معاف کر دے گا، باقی لوگوں کو اس کے بعد بھی عذاب ہوتا رہے گا. سوال یہ ہے کہ اب جو کیفیت دیکھیں نا، امریکہ میں آگ لگی، ہمارے ساتھ کبھی کسی علاقے میں کوئی مسئلہ، کبھی کچھ. ابھی ہمارے کل پاکستانی لوگ جس میں تقریباً 60 لوگ ہیں، یہ موریتانیہ سے اسپین تک جاتے ہوئے کشتی الٹ گئی. 2 نمبر طریقے سے جاتے ہیں نا، غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں. اب ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا یہ غیر قانونی طریقہ ہے، تو لوگ ہمیں گھور گھور کے دیکھتے ہیں کیوں کہتے ہیں حکومتی بندے نے اس کر کے کہہ رہے. تو آپ پھر یہ طریقہ غیر قانونی ہے. آپ قانون کے ذریعے جائیں، آپ ہوائی جہازوں میں بیٹھ کے جائیں، آپ کو کشتیوں میں ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں. کیسی موت رہے گی. گورنمنٹ کو پھر ترس آتا ہے، اپنے بندے بھیجتی ہے، ان کو ریکگنائز کرتی ہے، ان کے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے. خیر، تو سوال یہ ہے کہ کیا کافروں کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمن کی الغار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز ضائع ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا. اللہ کریم ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے ہماری نماز ضائع کروا دی. نماز ضائع ہونے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. صحیح بخاری کی 4533 نمبر حدیث. ہم شادیوں میں کتنی نمازیں ضائع کرتے ہیں، اپنے فنکشنز پہ کتنی نمازیں ضائع کرتے ہیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ پھر بھی گھل مل کے رہتے ہیں. کبھی کسی کے اوپر ناگواری تک نہیں آتی یار ان کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں یار اتنا فنکشن ہو ہی جاتا ہے یار، چلو چھوڑو پرے یار، ہو ہی جاتا ہے. یہ جو ہو ہی جاتا ہے نا، یہ کمپرومائزنگ کیفیت، یہ کمپرومائزنگ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو نہیں بنایا تھا. اسی لیے کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہاری دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے مشرکین کے لیے زلزلے کی، شکست کی، جہنم کی آگ کی، یہ ساری بد دعائیں کی. یہ دعا صرف آپ نے نہیں، آپ سے پہلے انبیاء نے بھی کی. حضرت نوح علیہ السلام نے کی وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اے اللہ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ نہ چھوڑنا. انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، زمین پہ چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تیرے نیک بندوں کو گمراہ کریں گے. لا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ تیرے آگے یہ نسلوں میں فاجر، ناشکرے، کافر لوگوں کو آگے جنم دیں گے. اللہ ان کی نسلیں یہاں پہ ختم کر دیں. یہ بد دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی. اور میرے عزیز بھائیو، سوال پھر یہ ہے کہ کیا کافروں کی ہلاکت پہ نقصان اور ان پر خوشی کرنا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی 66 نمبر آیت میں فرمایا لا تأس علی القوم الکافرین،
کافر قوم پر آپ نے افسوس نہیں کرنا، افسوس نہیں کرنا۔ پھر دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کی قوم کے لیے، سورہ مائدہ کی 26 نمبر آیت، جب انہوں نے اس قوم نے حضرت موسیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا، حضرت موسیٰ کے فالوور نے کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم جا کے، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ مقدس زمین، إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، 40 سال تک ہم نے یہ زمین ان پہ حرام کیے رکھی، یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یتیہون فی الارض، یہ وادی یتی میں سرگرداں پھرتے رہے۔ لا تأس علی القوم الکافرین، اے موسیٰ آپ نے اس کافر قوم پہ کبھی افسوس نہیں کرنا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کیوں، ایسے ہی ہونا ان کے ساتھ۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ انسان جو ہے نا، انسان اس کے دل میں، دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں، یہ باتیں آتی ہیں کہ ہم کیا یہ افسوس کریں یا کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک مرتبہ قریش کے لیے بد دعا کر دی، قریشی قحط کا شکار ہو گئے۔ قریشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو ملانے کا درس دیتے ہیں، ہم تو آپ ہی کے رشتہ دار ہیں، کون سی بات ہے ہم نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا؟ اس چیز سے، اس آزمائش سے ہماری جان چھڑوا دو اپنے رب سے کہہ کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کر دی تھی۔ تو لہذا ایسے کافر جو آپ کے لیے نقصان کا باعث نہ بن رہے ہیں، آپ کے دین کی سربلندی میں رکاوٹ نہ آ رہے ہیں، جب بے ضرر کافر ہوں، وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو ان کی مدد کرنا بھی جائز ہے، اور ان کے لیے اس عذاب کے چھٹکارے کی بھی دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں، اس علاقے میں تو مسلمان بھی ہیں، تو ایسی اجتماعی طور پہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایسی حکومتی کارندے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیوں میں ملوث ہیں، مسلم قوم کے خلاف، کسی مسلم علاقے کے خلاف زیادتیوں میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف جنگ پھیلانے میں ملوث ہیں، ان کے لیے بد دعا کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ فرق روا رکھیے گا، اللہ کریم سے ساتھ اپنی رحمت کی دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ کریم ہماری ریاست پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اللہ اسے کسی بھی پیش آمدہ فتنے اور مصیبت سے اور انتشار سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔